کہ آج 11 نااہلیاں ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ 63 آرٹیکل 63(1)H اور G کے تحت نااہل کیا گیا ہے. ڈائریکٹ الیکشن کمیشن نے نااہلی کر دی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ یہی پروسیس ہے اور اسی پروسیس کو صحیح پروسیس کو فالو کیا گیا ہے؟ کیونکہ دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں نااہلیوں کی. میں وہ لیگل پروسیجر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو لیگل اور کوئی کام نہیں ہے, اس لیے اس کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے. لیگل پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ کوئی عدالت کسی کو ڈسکوالیفائی کر دے اور وہ اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہے, تو ممبر پارلیمنٹ کو جب وہ ڈسکوالیفائی کرے گا تو عدالت کر دے گی, تو اسپیکر جو ہے اس کا ریفرنس بنا کے بھیج دے گا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل 62 سب آرٹیکل 2 کے اندر ہے. 63 آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 اور پھر آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 3 میں اس بیس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. ٹھیک, یہ ہے اس کا جو پروسیجر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ملک احمد بچڑ صاحب کا کیس ہو یا یہ ہو, ریفرنس نہیں گیا, ڈائریکٹ نااہلیاں ہوئی ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ نااہلیاں ڈائریکٹ ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نااہلیوں کے نتیجے میں اب چونکہ سپریشن بڑھ گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تعداد تھی اسمبلی کے فلور پر وہ ظاہر ہے کہ سکڑنا شروع ہو جائے گی, مزید نااہلیاں ہوں گی, ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پھر وہ تو کریں گے ایسے جی بتائیے. ایسے ماحول میں پھر پاکستان تحریک انصاف اگر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ بائی الیکشن میں نہیں جاتی ہے تو wouldn't that be damaging to the party? اممیٹیریل ہے. اگر وہ جائیں گے بھی تو الیکٹ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے سامنے, جو انداز اور جو حالات چل رہے ہیں وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور اگر پارلیمنٹ میں ان کا بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے. دیکھیے نا ایک اچھا احمد عویس صاحب, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پارلیمنٹ ہی تو فائدے والی چیز ہے. آپ اگر اس کے بارے میں یہ اسمپشن رکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں تو پھر تو پارلیمنٹ کو چلایا نہیں جا سکتا نا, اپوزیشن نہیں چلا سکتی. نہیں وہ درست ہے. وہ دیکھیے نا, جب سسٹم جو ہے وہ ایک دستور کے تحت چل رہا ہو پھر تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن از آلویز اے شیڈو گورنمنٹ, اتنی اہمیت ہوتی ہے. اور آپ نے برٹش سسٹم میں بھی دیکھا ہوگا, وہاں پر بھی پڑھا بھی ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک آپ رول آف لا کو بدل دیں رول آف اتھارٹی سے, اور رول آف اتھارٹی کی جگہ پہ آپ نیکڈ ڈسپوٹزم لے آئیں تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں رہے گا باقی. ٹھیک, اچھا یہ جو وہاں نیگیشن ہو گئی. ہاں کریکٹ. اچھا یہ جو نااہلیاں ہوئی ہیں, قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ نااہلیوں کے خلاف آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں ایسی سچویشن میں کہ جب آلریڈی آپ ڈی سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں؟ نہیں بالکل جا سکتے ہیں. آپ نے تو فیصلہ اس جو آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے جس میں سزا ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل کریں گے نا آپ. ٹھیک ہے, اور اس دوران گرفتاریاں بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مہلت ہوگی؟ وہ اسی لیے لیکن وہ کریں گے تو صحیح. دیکھیں نا, یہ تو انہوں نے پورے سسٹمیٹک طریقے سے یہ سارا سلسلہ کیا ہے, تو یہ وہ یقیناً وہ کریں گے سب کچھ. لیکن جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپیل دائر ہو سکتی ہے, اور جب اپیل ہوگی تو اس میں ایک سیکشن ہے 426 جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا, اس کے انڈر وہ عدالت کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف اپیل وہ سینٹنس کو سسپینڈ کر دے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کائنڈ آف عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ایک سٹے آرڈر ٹائپ جاری ہو جاتا ہے کہ آپ پروسیڈنگ سے اس کو روک دیتے ہیں عدالت کی طرف سے اگر یہ جاری روک دیتے ہیں اس کو. اور اٹس اے کائنڈ آف بیل آلسو کہ آپ اس کے بعد وہ آدمی جو ہے جس کو سسپینڈ کر دیا تو وہ پھر سکتا ہے اسی طرح ایک آزاد شہری کی طرح. بٹ آلریڈی اس پہ ذرا کہ امینڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, تو اس میں نااہلی کا اگر نااہل ہوتے ہیں الیکشن لڑ نہیں سکتے تو پھر اس کا ایک تعین بھی کیا گیا ہے, اب وہ موجود ہے کہ کتنے عرصے تک ہو سکتا ہے, تا حیات نااہلی تو نہیں ہے. بٹ ایک باریک کوسچن یہ ہے احمد عویس صاحب کہ جب یہ نااہلیاں ہو رہی ہیں 9 مئی کے کیسز آہستہ آہستہ کر کے ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اٹس گیٹنگ کلوزر ٹو دی فائنل ورڈز فار عمران خان,
डू यू सी इमरान खान साहब परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, या आप समझते हैं कि 9 मई का जो नतीजा पेंडिंग है खान साहब का वो जल्द आने वाला है? देखिए, सवाल ये है कि जो हो रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ, जो कानून और आइन है उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट जो थी ना, वो आर्टिकल 62(1)(h में थी, वो तो खत्म कर दी। ठीक। अब आर्टिकल 63 जो है, आर्टिकल 63 वो 1F था, या आर्टिकल 63 1H है। ठीक। इसके अंडर जो है वो अगर किसी को सजा हो, एग्जैक्टली तायुन है। लेकिन मतलब ऐसा बड़ा मामला ये है कि क्या ये अल्टीमेटली इमरान खान साहब की नाअहली की तरफ, या 9 मई बेसिकली, तो एक्चुअली 9 मई का प्रॉब्लम है, और 9 मई का फैसला इमरान खान साहब का होगा या नहीं होगा।